ابھی بتائیے جو قوم کو تبلیغ کی غرض سے، اب ظاہر ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروانے گئے تھے نا، بنیادی طور پر اللہ کا پیغام جو ہے وہ دینے گئے تھے، لیکن قوم نے انکار کیا، اور وہی بات عذاب الہی. تو اب ذرا سر بتائیے کہ جو قرآن اس میں کیا فرماتا ہے، اور بنیادی طور پر جو تبلیغ کا آپ کا انداز تھا وہ کیا تھا؟ تھوڑا سا آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے، مزید گفتگو آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر مبارک تقریباً کوئی 28 سال کے قریب تھی کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ نینوا تشریف لے جائیں. اب نینوا میں جو تہذیب آباد تھی، جس کی بنیاد شرک پر تھی، شرک پر ان کا اصرار تھا، وہ بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ ہے. اب قبائلی معاشرے میں انداز تبلیغ مختلف ہے، اور اس کی بہترین اگزامپل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، جہاں آپ نے مکہ سے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور دعوت دی. تو اس سے ملتا جلتا ماحول یعنی وہاں نینوا اور موصل میں موجود ہے. یعنی قوم کا معاملہ بھی ملتا جلتا، عمر مبارک کا معاملہ بھی ملتا جلتا. ہاں، کافی سملیرٹیز انبیاء کے اندر آپ کو نظر آتی. سبحان اللہ سبحان. اس کے بعد جب یہاں پر جو پریشانی ہوئی، اور وہ سب سے پہلے یہی تھی کہ دعوت خیر کی دی جائے، اور اگر اس کا جواب مثبت نہ آئے تو ایک فطری بات یہ ہے کہ آپ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. اور بالخصوص جب آپ اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ یہ حق نہیں ہے، آپ کے سامنے باطل پر عمل کیا جا رہا ہے، لوگ اس پر اصرار کر رہے ہیں، اور وہ تعلقات اور وہ معاملات جو اللہ رب العزت کی طرف ڈیو ہیں، اور اسی طرح عوام الناس اور لوگوں کے درمیان ڈیو ہیں، جب آپ نہیں کرتے، جب عدل و انصاف نہیں ہوتا، تو پھر لازماً اور ہمیں ضرور نظر آئے گا کہ معاشرہ ابتری کا شکار ہوگا. ایسا ہی. تو مسلسل جہد مسلسل، اور با اختلاف روایات، کہیں 7 سال، کہیں اس سے زیادہ، کہیں اس سے بہت زیادہ، جب آپ نے تگ و دو فرمائی اور اس کا جواب اس انداز میں مثبت نہ آیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو اس حوالے سے آگاہ فرما دیا کہ اگر آپ نے اپنے معاملات میں توازن برپا نہ کیا، اگر آپ نے اللہ رب العزت کی دعوت پر لبیک نہ کہا، نہ اس کے حقوق پورے کیے، نہ اس کے بندوں کے حقوق پورے کیے، تو لازمی آپ پر عذاب آئے گا. اچھا، اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں صحیفہ یونا، جس کا ابھی ذکر بھی ہوا یونا کے نام سے، وہ بھی دستیاب ہے ان معنوں میں کہ قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں اور اس کے جو مضامین ہیں، ان میں کافی حد تک ہمیں تطابق یا ان میں ایک ہمیں کوہیرنس اور ہارمنی نظر آتی ہے. ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں، جس میں اس حوالے سے ذکر بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا یا اہل نینوا کے ہاں بھیجا گیا. کیا کہا گیا؟ کہا یہی گیا کہ انہیں آپ شرک سے روکیں اور توحید کی دعوت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات میں توازن اور عدل و انصاف کی دعوت دیں. اور پھر جب ایک مقام آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ دعوت اب اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، اور انہیں ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا تجزیہ خود فرمائیں، تو پھر آپ نے اس اطلاع کے بعد وہاں سے روانگی کا ارادہ فرمایا کہ اب اگر آپ نے قبول نہیں فرمایا تو پھر عذاب آپ کو ضرور آئے گا. اور پھر تاریخ نے یہ مشاہدہ کیا کہ لوگوں کو اس بات کا علم تو تھا کہ آپ ایک سچے نبی ہیں، اور اگر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ عذاب آئے گا تو عذاب آئے گا، اس پہ بھی یقین تھا. تو جب حالات ایسے ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علامات آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئیں، تو پھر پوری قوم نے یہ طے کیا کہ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم بایمانہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. لیکن جنید بھائی، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم میٹر کرتا ہے. حضرت یونس آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ نے کفر اور شرک پر اصرار کیا، تو اس کی کچھ نہ کچھ قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. تو تاریخ نے دیکھا کہ پھر پوری اجتماع یعنی بالعموم جو معاشرہ ہے، اور آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا
کہ وہ صرف اظہار نہیں تھا عقیدے کا کہ ہاں ہم توبہ کرتے ہیں، وہ جو ہمارے ہاں ایک عام ٹریڈیشن ہے کہ بھئی معافی کا میسج یہ بھی کر لی اور میسج بھی کر دیا اور آپ نے مجھے معاف نہیں، عملاً آپ نے کیا کہ فرض کریں کہ ایک چیز بلا اجازت آپ نے استعمال کی، کسی کو تکلیف دی، اذیت دی، اللہ کے حکم تمام کو عملاً مکمل کر کے سچی نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔